بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ مجھے امید ہے اللہ کے فضل سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر کوئی پریشانی ہو تو اللہ اس کو دور فرمائے، کوئی بیماری ہو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو زکوٰۃ کے متعلق ہونی ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت کیا ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور فلاح پاتے ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم بھلائی کو نہ پا سکو گے جب تک کہ پیاری چیز، اپنی محبوب چیز میری بارگاہ میں خرچ نہ کرو گے۔ تو زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے؟ تو زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں، ویسے تو زکوٰۃ فرض ہے، مگر زکوٰۃ اس پر فرض ہے جو مالک نصاب ہو۔ اس پر فرض ہے جو مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب کون ہوتا ہے؟ مالک نصاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں، 7.5 تولہ سونا بھی نہیں، تو تھوڑا سونا ہو تھوڑی چاندی ہو، اور دونوں کو ملا کر اگر اتنی قیمت ہے کہ 52.5 تولہ چاندی مل جاتی ہے تو وہ انسان بھی مالک نصاب ہے۔ یا اس کے پاس ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں، روپیہ پیسہ اس کے پاس ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے پاس اتنا روپیہ ہے جس کے ذریعے سے وہ مارکیٹ کے اندر جا کر 52.5 تولہ چاندی لے سکتا ہے، یعنی اتنا پیسہ اس کے پاس ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو وہ انسان بھی مالک نصاب ہے۔ یا اس کے پاس کوئی مال تجارت ہے، یعنی بیچنے کی چیز جس کو وہ بیچنا چاہتا ہو، چاہے وہ زمین ہو یا دکان ہو، جو بھی سامان ہوتا ہے وہ سب مال تجارت میں ہی ہوتا ہے۔ جو اس کے پاس بیچنے کے لیے سامان ہو وہ سب مال تجارت ہے، اس کو جوڑا جائے کہ وہ کتنے کا ہے، تو اگر وہ بھی اتنے کا ہے کہ جتنے میں مارکیٹ کے اندر 52.5 تولہ چاندی مل جاتی ہے، تو وہ شخص بھی مالک نصاب ہے۔ اور 52.5 تولہ چاندی کتنے کی مل جاتی ہے؟ قریب 25 سے 30 ہزار روپے کے درمیان میں 52.5 تولہ چاندی آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی۔ تو جس کے پاس 25 سے 30 ہزار روپے ہے تو وہ انسان مالک نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ دینا اپنے مال کی فرض ہے۔ اب دیکھیے اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کے لیے کتنا بڑا بوال ہے۔ دیکھیے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن تونگروں کے لیے محتاجوں کے ہاتھوں سے بربادی ہے۔ جب قیامت کے دن ہوگا تو محتاج لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے پروردگار عالم تو ہمیں ہمارے حقوق دلوا جو تو نے ان مالداروں کے مالوں میں فرض کیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں آج تمہیں اپنا قرب عطا فرماؤں گا۔ اس سے فرمائے گا غریبوں سے، میں تمہیں اپنا قرب عطا فرماؤں گا، اور ان مالداروں کو جنہوں نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، جو حق غریبوں کا ہے، ان کے لیے اللہ ارشاد فرمائے گا اور ان کو اپنے قرب سے دور کر دوں گا۔ اللہ اکبر! بتائیے جس کو اللہ اپنے قرب سے دور کر دے تو اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہے؟ اور جگہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مال خشکی اور تری میں برباد ہو جاتا ہے، خشکی میں کبھی خشکی ہو گئی تو مال برباد ہو جاتا ہے، کبھی تری میں مال برباد ہو گیا، تو وہ آ کر ارشاد فرماتے ہیں اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہے۔ اور ایک جگہ آ کر ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی
تو اللہ تعالیٰ اس کو قحط میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اور جس مال کی لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں سونے چاندی کی، وہ مال کل قیامت کے دن ایک اژدہا بن جائے گا، کیا سانپ بن جائے گا، اژدہا، اور وہ مال اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ اس کا مال جس کو اس نے اکٹھا کیا دنیا میں اور اس کے حقوق ادا نہیں کیے، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے دن وہ سانپ بن کر اس کے پیچھے پیچھے دوڑے گا، اس کے پیچھے دوڑے گا اور یہ بھاگے گا۔ وہ سانپ کہے گا ارے کہاں جاتا ہے، میں تیرا مال ہوں، مجھے لے، مگر یہ بھاگے گا۔ وہ سانپ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ اس کو پکڑ لے گا اور اس کو چبا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مال جو ہے انسان کے لیے وبال ہے اس صورت میں جب کہ اس مال کا حق ادا نہ کیا جائے۔ جو غریبوں کا، مسکینوں کا جو حق رکھا گیا ہے اس میں، اس کو اگر انسان نہیں دے گا تو وہ مال اس کے لیے قیامت کے دن بھی وبال ہے اور دنیا میں بھی اس کے لیے وبال ہے۔ اس کے ذریعے سے پریشانیاں انسان کے سامنے آتی رہیں گی اور وہ مال برباد ہوتا رہے گا۔ وہ مال، ایک جگہ حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ زکوٰۃ کا مال زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ یعنی زکوٰۃ کا مال جس مال میں مل جائے اس مال کو ہلاک کر دے گا۔ بعض ائمہ نے فرمایا اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی اور اس نے زکوٰۃ ادا ہی نہیں کی، یعنی وہ اپنی زکوٰۃ کو خود اپنے مال میں ملائے رہا تو وہ مال بھی برباد ہو جائے گا۔ اور امام احمد نے اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ کسی مالدار شخص نے مال زکوٰۃ لے لیا اور وہ مال زکوٰۃ کو، وہ مالدار ہے، اس نے مال زکوٰۃ لے لیا، اب وہ زکوٰۃ کا مال اس کے مال میں مل گیا تو جو اس کا مال پہلے پاک و صاف تھا، مال زکوٰۃ ملنے کی وجہ سے وہ مال بھی ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ زکوٰۃ نہ دینے کے وبال ہیں، عذاب ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی بھگتنے پڑیں گے اور قیامت میں بھی اس کا سخت عذاب انسان کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ مکمل طریقے سے ادا کریں۔ اب یہ دیکھنا کہ کتنی زکوٰۃ، کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تو پہلے کی امتوں میں تو چوتھائی مال پر زکوٰۃ فرض تھی، یعنی اگر آپ کے پاس 4,000 روپے ہیں تو 1,000 روپے آپ کو زکوٰۃ کے دینا ہے، مگر اس امت میں جو زکوٰۃ ہے وہ چوتھائی مال پر نہیں بلکہ 40واں حصہ زکوٰۃ رکھا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس 40 روپے ہیں تو 1 روپیہ زکوٰۃ کا، اگر آپ مالک نصاب ہیں تو 40 روپے آپ کے پاس اگر ہیں تو 40 پر آپ کو 1 روپیہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ یعنی 40,000 ہیں تو آپ کو 1,000 روپیہ پیس زکوٰۃ کے ادا کرنے ہیں۔ 39,000 آپ کے اور 1,000 ان غریبوں مسکینوں کے ہیں جو مالک نصاب نہیں ہیں، جو فقیر ہیں، جو مسکین ہیں، جو محتاج ہیں، ان کا حق ہے۔ اگر آپ نے وہ پیسے ان کو نہیں دیے، یہ ضروری نہیں کہ وہ لینے کے لیے آئیں، آپ کی ذمہ داری ہے یہ کہ آپ کو ان تک پہنچانے ہیں۔ اگر وہ آ جائیں تو ان کا احسان ہے کہ آپ کے پاس آپ زکوٰۃ لینے کے لیے آئے وہ، اگر وہ نہیں آتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے خود کہ ان تک آپ پہنچائیں، کیونکہ زکوٰۃ آپ پر فرض ہوئی ہے۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مال کو پاک اور صاف کرو، زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ کر لو۔ آقا فرماتے ہیں اپنے مالوں کو محفوظ قلعوں میں کر لو زکوٰۃ دے کر۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اب انشاءاللہ آئندہ جو ویڈیو بناؤں گا وہ اس پر کہ زکوٰۃ کسے دی جائے، وہ کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ بہتر کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے۔ اور روزانہ نئی معلومات کے لیے ایسے ہمارے چینل صابری نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے، تاکہ یہ معلومات دوسروں کو حاصل ہو ثواب کی نیت سے۔
اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔